بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اسلامی بھائیوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، ہم بچپن میں بھی یہی پڑھتے آئے ہیں، وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کہانیاں ترتیب دیتے تھے، جس سے ہمیں سبق بھی ملتا تھا، محنت کا درس بھی ملتا تھا، اور آگے رہنمائی بھی ملتی تھی۔ اس طرح کا ایک بچپن میں ایک کہانی ہم پڑھتے تھے کہ ایک ذمہ دار تھا، بہت امیر تھا، کافی رقبہ تھا، اس کے مویشی تھے، باغ تھے، کھیت تھے، کھلیان تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اگر کمی تھی تو اولاد کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حضور کافی دعائیں مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا نوازا۔ بیٹا ہونے کے بعد اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، اس کی تعلیم و تربیت پر اس نے کافی کوشش کی۔ بیٹا کافی بڑھ کر جوان ہو گیا تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ دار کو اپنے پاس بلا لیا، وہ ذمہ دار وفات پا گیا۔ اس کا جو بیٹا تھا وہ جوان ہو گیا تھا، لیکن جس خاندان میں اس نے آنکھ کھولی تھی اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ہر چیز اس کے پاس، مال اسباب، رقبے، زمین، جائیداد، مال مویشی، سب چیز موجود تھی۔ غرض دنیا کی جو بھی آسائش تھی اسے گھر پر حاصل تھی۔ اس وجہ سے اس نے محنت کرنے کی بجائے سستی اور کاہلی کا وہ شکار ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی سب چیزیں ختم ہونا شروع ہوئیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ محنت نہ کی جائے تو کنویں جو سرائکی کی مثال ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہی ہوا، اس کے رقبے، جائیدادیں، سب چیزیں تقریباً ختم ہونا شروع ہو گئی، مال مویشی ختم ہو گئے۔ اس کے والد کا ایک باغ تھا، اس نے محنت نہ کرنے کی وجہ سے وہ باغ بھی سوکھ گیا، خشک پڑ گیا۔ آمدنی کے جو اس کے ذرائع تھے وہ بھی محدود ہو گئے، کافی پریشان ہونے لگا، اور بھی محنت کر نہیں سکتا تھا، کہیں جا نہیں سکتا تھا۔ ذمہ دار ہونے کے حوالے سے ایک نام تھا ان کے خاندان کا، اس کے والد کا، ان کا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا، پریشانی کے عالم میں رہنے لگا۔ تو ایک دفعہ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے والد صاحب اس کے پاس آئے، اسے کہا کہ جاؤ، میں نے تمہارے لیے خزانہ، یہ جو باغ ہے اس میں درخت ہیں، آم وغیرہ کے مختلف پیڑ ہیں، ان کے تنوں کے نیچے میں نے وہ دفن کر دیا تھا۔ صبح اس کی جاگ ہوئی تو اس نے سوچا یہ کیسے ممکن ہے پورے باغ میں میرے والد نے خزانہ میرے لیے چھپا رکھا ہو۔ اس نے بات سنی انسنی کر دی۔ 2-3 دن کے بعد پھر وہ سویا ہوا تھا، پھر وہی خواب دیکھا، اس کا والد خواب میں آیا، پھر وہی بات اس نے دہرائی کہ میں نے تمہارے لیے خزانہ اس باغ کے درختوں کے جڑوں میں نے چھپا دیا تھا۔ پھر بھی اس نے کچھ سوچنے کے بعد اس چیز پر زیادہ توجہ نہ دی۔ تیسری دفعہ جس وقت اس کا والد دوبارہ خواب میں آیا تو اس نے زیادہ تنقیداً بھی کہا، تھوڑا سا غصہ بھی کیا کہ میں تمہیں کہتا ہوں پریشان ہو، اس پریشانی کا سبب اسی میں ہے، اس کا خاتمہ اسی سے منسلک ہے کہ تم وہ خزانہ نکالو اور اپنا کھاؤ پیو، اپنے مشکلات مسائل ختم کرو۔ پھر اس کی جب صبح جاگ ہوئی تو اس نے کہا کہ تیسری بار میرے والد مجھے آتے ہیں اور تاکیداً بھی کہے گئے ہیں، رات کچھ وہ میرے ساتھ خفا بھی ہوئے ہیں۔ پھر اس نے ہر درخت کے ساتھ جا کر جو اس کے تنے تھے، آم کا تھا درخت یا جو بھی تھے اس میں باغ میں، اس کے ساتھ کھودنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کھودنے کے بعد اسے کوئی چیز نہ ملی۔ اس طرح اس نے ایک ایک کر کے پورے باغ کے جتنے درخت تھے ان کے ساتھ گڑھے کھودے، لیکن وہاں پہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، نہ ہی ملی اسے۔ تھک ہار کر، پریشان ہو کر، پشیمان ہو کر وہ واپس چلا آیا اور مزید پچھتانے لگا کہ میں نے محنت بھی کی، 3 دن بھی لگ گئے، والد صاحب بھی آئے تھے، لیکن وہ خواب تھا، خیال تھا۔ پھر وہ اس پہ آہستہ آہستہ اس نے اس کو بھولنا بھی شروع کر دیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے
उस पर मेहरबानी फरमाते हुए कुछ दिनों के बाद इलाके में बारिश आई, टूट के बारिश बरसी। इतनी बारिश हुई कि बाग का जो खेत था वो बारिश के पानी से भर गया। उसके पानी के भरने की वजह से जो पानी उस दरख्तों के तने की पहले जगह नहीं थी, गड्ढे बनने की वजह से वहाँ स्टोर हुआ। उसके बाद वो दरख्त जो थे उन्होंने पत्ते निकलना शुरू हुए, इसके साथ वो सरसब्ज होना शुरू हो गए और मौसम आने पर उस पर वो फल फ्रूट लगे। फिर उसे समझ आई कि मेरे वाले साहब जो ख्वाब में आकर कहते थे वो ख़जाना क्या था, उसमें हिकमत क्या थी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसे रोज़ी अता दी। रोज़ी अता करने के बाद उसकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात जो थीं वो ख़त्म होना शुरू हो गईं। फिर उसे समझ आई कि मेहनत में अज़मत है, मेहनत से ही मुश्किलात ख़त्म होती हैं। उसे हासिल जो भी होना था वो चीज़ें होने के बाद उसने अल्लाह ताला का शुक्र किया और अपनी सुस्ती और काहली को हमेशा के लिए खैरबाद करते हुए उसने मेहनत से काम शुरू किया। यही चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमें इस दुनिया में जब तक रहना है, सुस्ती और काहली से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। हम जहाँ भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, हमें ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि इसमें हदीस शरीफ की रोशनी में भी यही है कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, कि मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त होता है। एक और हदीस में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह ताला के नज़दीक किसी ने बेहतर रोज़ी नहीं खाई माँ सिवा उस शख्स के जिसने अपने हाथ से मेहनत की हो और उससे रोज़ी कमा कर खाई हो। मेरे दोस्तों, मेरा ये मैसेज था। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपनी अपनी ज़िंदगी में मेहनत करने और मेहनत करके कमा कर खाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप पर, मैं पर आमीन नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।